السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کالانوس بالا کے لیے دریا کے زہر لے آتا ہے اور آ کر عثمان کو دے دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں کالانوس کہتا ہے کہ صوفیہ بے گناہ ہے، اگر تو تم جنگ نہیں چاہتے ہو تو فوراً رہا کرو۔ عثمان کہتا ہے بالکل نہیں۔ دمدار کہتا ہے عثمان، باس کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، بازار پر حملہ کرنے والوں کا بھی پتہ چل چکا ہے اور اب بالا بھی صحت یاب ہو جائے گی، تم اور کیا چاہتے ہو؟ عثمان کہتا ہے عدل و انصاف چاہتا ہوں، آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انصاف نہ ہو جائے۔ کالانوس کہتا ہے جو معاہدہ آپ نے حاکم کے ساتھ کرنا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور علی شار صاحب یقین کریں اگر یہ اسی طرح رہا تو ہم بہت سے بہادروں کو کھو دیں گے۔ اندر عطابالی بالا کو دوا پلا دیتا ہے اور اس کی شفا کے لیے تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، جس سے بالا ہوش میں آ جاتی ہے۔ سب شکر ادا کرتے ہیں۔ علی شار کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو کالانوس، میں اب مزید دشمنی نہیں چاہتا۔ علی شار سپاہیوں سے کہتا ہے اس کو باحفاظت کے لیے چھوڑاؤ۔ عثمان کے سب سپاہی ان کو روک لیتے ہیں۔ ومسی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اس خیمے سے اس طرح ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ گندوز کہتا ہے چھوڑو عثمان، سلجوکیوں کو اپنا دشمن بنا لو گے اس طرح تم، چھوڑو ان کو۔ عثمان کالانوس سے کہتا ہے میری ہر وقت تم پر نظر رہے گی، ابھی بہت سا حساب باقی ہے۔ عثمان کہتا ہے بمسی صاحب چھوڑ دیں، کل یانیس کی سزا دیکھنے ہم سب قلعے جائیں گے۔ قلعے میں یانیس کلیسا میں عبادت والی جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے خداوند میرے گناہ معاف فرما، صوفیہ کو میں ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، میرے درد کو مٹا دے اور اس روح کو درد سے نجات دے۔ شفا خانے میں عطابالی درسن کا علاج کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ جلد شفا دے گا۔ درسن کہتا ہے یا شیخ، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو بہت دور لگتا ہے اور زمین بہت سخت لگتی ہے، بازار پر حملہ ہوا، ہمارے بہت سے اپنے مارے گئے۔ عطابالی کہتا ہے وہ ذات ہے جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، وہی کرم کرنے والا ہے۔ عثمان بالا سے کہتا ہے جس بوڑھے کو تم نے تحفہ دیا وہی ظالم نکلا، میں تمہاری وہ دستکاری والا تحفہ ساتھ لے آیا ہوں۔ بالا کہتی ہے میں نے امن کی خاطر میں نے ان کی محبت کے بارے میں سوچا، اور اگر خاک بھی ہو جاؤں تو غم نہیں۔ عثمان کہتا ہے تم آ گئی ہو، اب میں اپنی زندگی سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بالا کہتی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو میرے بابا سے میرا ہاتھ مانگ لیں۔ عثمان کہتا ہے اگر تم بھی راضی ہو تو میں ان سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ کنور سپاہی عثمان کو بتاتا ہے کہ دمدار صاحب نے ہمارے سپاہیوں کو قید کر لیا ہے۔ عثمان کہتا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، اب دمدار صاحب سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ عثمان دمدار کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے دمدار صاحب میرے سپاہیوں کو رہا کرو ورنہ ان کا حساب دینا ہوگا۔ دمدار کہتا ہے تمہیں پہلے باتور کا حساب دینا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے اگر باتور کا حساب لینا ہوتا تو یہ زندہ نہ ہوتا، اب میرے سپاہیوں کو رہا کرو ورنہ۔ دمدار کہتا ہے ورنہ کیا؟ عثمان کہتا ہے باتور سے اس کی غداری کا حساب پورا کروں گا۔ دمدار کھڑا ہو کر کہتا ہے ہم خون کو خون سے صاف کرتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ عثمان خود کو خنجر مارتا ہے اور کہتا ہے یہ لے خون۔ قلعے میں صوفیہ کالانوس سے کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم مجھے بچا لو گے۔ کالانوس کہتا ہے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتے ہیں۔ صوفیہ یانیس سے کہتی ہے کالانوس نے وہاں آپ کی سزائے موت کی بات کی تھی، کیا آپ ایسا ہی چاہتے ہیں؟ یانیس کہتا ہے ہمیں مارگریٹ کنیسا میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ آپ مرے بغیر زندہ نہیں ہو سکتے۔ آئیگل خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ زورا خاتون آ کر کہتی ہے آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عثمان کی وجہ سے جس نے تمہارے بھائی کا خون بہایا، جس نے تمہارے بابا کی بات تک نہیں سنی۔ اگر اسی طرح رونا ہے تو مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ عثمان اور گندوز عطابالی کے پاس جاتے ہیں۔ عطابالی کہتا ہے یہ کیا ہوا بیٹا؟ عثمان کہتا ہے خنجر تو خود کو مارا ہے مگر خون دمدار صاحب کا بہا ہے۔ عطابالی کہتا ہے مت بھولو بیٹا کہ زخم بھر جاتے ہیں مگر کینے کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ خیمے میں ومسی بوران کو دیکھتا ہے، سامسا اور کنور بھی دوسرے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ کنور پوچھتا ہے یہ کس نے کیا بتاؤ؟ ارکت کہتا ہے کہ باتور آیا تھا، اس نے ہم پر تشدد کیا۔ سامسا کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوران کہتا ہے سامسا صاحب یہ بات باہر نہ جائے، آقا پریشان ہوں گے، ان کے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ ومسی بھی کہتا ہے کہ بوران درست کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف گندوز عثمان کے زخم کے لیے خنجر کو گرم کرتا ہے اور اس کے زخم کو سینچنے لگتا ہے کہ عثمان روک دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ نے ہی تو کہا تھا بہادر سپاہی کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور پھر وہ خود اپنے خنجر کو اپنے زخم پر رکھ لیتا ہے۔ عطابالی عثمان سے کہتا ہے کہ ساتھیوں سے پتہ چلا کہ تم نے بازار پر ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور اب خود کو خنجر مارا ہے، کیا عدالت سمجھتے ہو خود کو؟ عثمان کہتا ہے وہ چور تھا اور ضروری ہو تو میں سمجھتا ہوں۔ عطابالی کہتا ہے
بیٹا کیا بنا سوچے سمجھے بنا مشاورت کیے انصاف کرنا درست ہے؟ قاضی کہاں ہے؟ مقدمہ کہاں ہے؟ گواہان کہاں ہے؟ تم ہی فیصلہ سنا رہے ہو اور تم ہی سزا دیے جا رہے ہو۔ دیکھو، اگر ہم میں ایسی صلاحیت ہے تو پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پڑھنا ہوگا۔ آئیگل بالا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا چاہتی ہو؟ بالا کہتی ہے ہمارے بہت سے چاہنے والے مارے گئے، میں بھی موت کے منہ سے باہر آئی ہوں۔ آئیگل کہتی ہے جب سے آپ یہاں آئی ہو ہمارے قبیلے میں مصیبت چلے آئی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ بالا کہتی ہے یقین کریں ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ آئیگل کہتی ہے آپ کر تو رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں۔ آپ کے آنے سے عثمان بھی مصیبت میں رہا ہے، پہلے اس نے اپنے بھائی کو کھویا اور آج اپنے سینے میں خنجر گھونپ دیا، خون بہایا، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ بالا کہتی ہے حیرت ہے مجھے، آپ بچپن سے اس کو جانتی ہیں مگر جان نہیں پائی کہ وہ کیسا ہے۔ عثمان ایسا شخص ہے جس کو اپنے قابو میں نہیں کیا جا سکتا اور اس نے خنجر اپنی بہادری سے اپنی مرضی سے مارا ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی ہی باتیں کرنی ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ آئیگل کہتی ہے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب آپ اپنا سامان باندھیں اور نکل جائیں پہلی فرصت میں ہی۔ عثمان خیمے میں بالا کی چادر پکڑے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر کونور کو بلاتا ہے۔ کونور کہتا ہے میں نے پورا قبیلہ دیکھ لیا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، درسن بھی جا چکا ہے۔ عثمان کہتا ہے سپاہیوں کو اطلاع دو کہ ہم نے بازار کی طرف روانہ ہوں گے۔ عثمان جانے لگتا ہے کہ آئیگل روک لیتی ہے، کہتی ہے نہ جائیں، وہ عورت منحوس ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے آج تک تمہارے بھائی اور بابا جان کی لالچ اور تکبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ عثمان بازار پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو باہر ہی رکنے کا حکم دیتا ہے۔ عثمان وہاں دکان کے اندر پہنچ جاتا ہے اور وہاں عطا علی کی جگہ یانیس بیٹھا ہوتا ہے۔ عثمان اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان یانیس سے کہتا ہے عطا علی کہاں ہے؟ یانیس کہتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ عثمان یانیس کو پکڑ لیتا ہے، یانیس سلجان کا نام لیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے وہ تو یہاں نہیں ہے سوغات میں۔ یانیس کہتا ہے ہمارے اندھیرے سائے ہر جگہ پر موجود ہیں، وہ اس وقت ہر چیز سے لا علم کارواں سرائے میں موجود ہے۔ سرائے میں سلجان خاتون کھانا کھانے لگتی ہے کہ اس کا خنجر نہیں مل رہا ہوتا۔ عورت پوچھتی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہیں سلجان خاتون؟ سلجان کہتی ہے جو اماں حائمہ نے مجھے نشانی کے طور پر خنجر دیا تھا نہیں مل رہا۔ یانیس کہتا ہے اگر میں یہاں سے زندہ باہر نہ نکلا تو میرا سپاہی خبر لے کر کارواں سرائے پہنچ جائے گا۔ عثمان کہتا ہے تم چاہتے کیا ہو؟ یانیس کہتا ہے میری جان کے بدلے میں سلجان کی جان۔ عثمان کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی کہانی نہ گھڑو۔ یانیس عثمان کو خنجر دکھاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ تو اماں حائمہ کا خنجر ہے۔ یانیس کہتا ہے اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو سلجان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان کہتا ہے اگر انہیں کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم زمین کی ساتویں تہہ میں چھپ جاؤ۔ یانیس کہتا ہے میں اپنی جان کے بدلے تمہیں عباس کے قاتلوں کا بھی نام دوں گا، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ میری موت دیکھنے کے لیے جاتے ہو یا اپنی ماں جیسی سلجان کو ملنے جاتے ہو۔ عثمان کہتا ہے کہ عباس کے قاتل کہاں ہیں؟ یانیس کہتا ہے وہ اس وقت جنگل میں ہیں اور ان کا سربراہ سلواڈور ہے۔ عثمان اس کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ قلعے میں کالانوس کسی دوسرے بوڑھے شخص کا سر قلم کروا دیتا ہے۔ عالی شار کہتا ہے عثمان کی بدولت آج ہم نے اپنی زمین کو تباہ کرنے والے دشمن کو نابود کر دیا ہے۔ وامسی کہتا ہے عثمان بھی یہاں نہیں ہے، صوفیہ بھی یہاں نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے اور پتہ نہیں یہ یانیس ہے بھی کہ نہیں۔ کالانوس کہتا ہے یانیس کو ہمارے علاوہ عثمان جانتا ہے، جب وہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اس طرح کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔